کبھی آپ پیپلز پارٹی کا الزام لگاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ٹکٹ کے لیے نہیں اپلائی کی, کبھی آپ پی ٹی آئی کا الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کیا ہے, میرے فون میں محفوظ ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, میں نے سب کو نہ کر دیا. مجھے پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کیا ہے, مجھے آئی پی پی نے بھی رابطہ کیا ہے, مجھے تمام جماعتوں نے رابطہ کیا ہے. مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کی غلط بیانی سے کہ میں اب ان کو اس بات پہ جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے آج, میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے, کیونکہ میری وفاداری اور میرا جو سیاسی کردار ہے وہ مجھے سب سے عزیز اور قریب ہے. اور میں اس بات پہ ان کو اب ہرجانے کا نوٹس بھیجوں گا لیگلی, اگر وہ اس بات کی تفصیلی طور پر وضاحت کرتے ہیں اور اپولوجائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی پگڑی اچھالی اور یہ بات غلط تھی, میرا یہ معنی نہیں تھا, تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ان کو کورٹ میں پروسیڈنگ کرواؤں گا. اور جب ایک سٹنگ پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کا, اس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ اس پی پی حلقے میں صرف اس لیے کہ وہ جو گجر برادری کے کچھ ووٹ اس کے پی پی 54 میں کہنے میں ہیں وہ ان کو مل جائیں, تو آپ پوری پارٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. جب یہ ظفروال پریس کلب کے سامنے چلے گئے کہیں غلطی سے, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ اگر ادھر کھڑے ہوں گے تو پھر اگر اویس قاسم صاحب کے ساتھ تو ایم این اے دانیال عزیز ہے, تو آپ کے ساتھ کون ایم این اے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے. پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے احمد اقبال صاحب کی جو کینڈیڈیسی ہے وہ کیوں واپس لے لی ہے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملی, اس بات پہ بھی وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے کاموں کے بارے میں پوچھا کہ آپ بڑے دعوے کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, تو یہ آدھا حلقہ جو ہے یہ آپ کے پاس رہا اتنے سال, اس میں ایک کام کوئی بتا دیں ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے کیا ہے, اس میں پھر وہ ناراض ہو کے چلے گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. اب ان کو اگر یہ اعداد و شمار نہیں پتا یا اس کے بارے میں نہیں پتا یا ان کی اکنامکس کی نالج ہی کم ہے, تو جن کی حکومت ہی 16 مہینے کی تھی تو 12 مہینے میں وہ کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ یہی تو میری ان کے ساتھ پالیسی ڈفرینسز تھی کہ آپ نے ایک اچھی بلی جماعت جس کا مہنگائی کے حوالے سے ریکارڈ بہت اچھا تھا, اس کو تباہ و برباد شکست و ریخت کر دیا. میرے پاس اپنی گاڑی مشکل سے چلتی ہے, جو ایک تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, دوسری میں اپنے اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں, میں کون سے اڈے چلا رہا ہوں؟ آپ بتائیں نا, آپ یہاں پر رہتے ہیں سب, آپ لوگ لوکل ہیں, میرا کوئی اڈا ہے یہاں پر شکر گڑھ میں کہ پر پاکستان میں میرا کوئی اڈا ہے؟ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے؟ تو یہ فضول جھوٹ اور فریب کی باتیں ہیں کہ ٹرین نہیں چلی. ٹرین کی اگر کسی نے ریسرچ رپورٹ کروائی تھی, فیزیبلٹی کروائی تھی, تو وہ میں نے کروائی تھی. اپروول ہے یہ ابھی مجھے میرے بھائی نے دیا ہے, یہ کنسٹرکشن آف ناروال چکمرو ریلوے لائن اپروکسیمیٹلی 45 کلومیٹر, یہ تو میرے پاس ہے سارے ڈاکیومنٹیشن, تو میں الٹی اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کا جواب دیں کہ جو تمتھل میں گیس لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے, اور جو نور کوٹ میں لگنی تھی وہ کیوں نہیں لگی؟ تو اس علاقے میں ایل پی جی سلنڈر کا کام کون کر رہا ہے, یہ ذرا پتہ کروائیں نا. اور وہ بھی رکوا دی گئی ہے, جو تمتھل والی ہے وہ بھی آج جو انہوں نے کام شروع کرنا تھا, اب وہ پتہ نہیں کس دن کریں گے, یہ ذرا پتہ کروائیں. میری جتنے ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہ سب پورے پاکستان کو پتہ ہے, ایک بھی نہیں ہے. نہ میں نے کبھی یہ کام کیا, نہ میں چھوتا ہوں اس کام کو, نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی اس میں دخل عمل ہے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, یہ بھی میں ہر جانے کے نوٹس میں ڈالوں گا کہ وہ بتائیں آ کے عدالت میں کہ میں کون سے اڈے چلاتا ہوں. سمجھ آ جائے گی؟ کوئی بھی نہیں, بلکہ یہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں ادھر, ان پہ ناگزیر گزرا تھا. اور اللہ کے فضل سے 2 دن کے نوٹس پہ ہم نے وہ جلسہ ایسا کامیاب کیا تھا. وہ ڈیبیو تھا, یعنی پہلی میٹنگ تھی پبلک مریم نواز صاحبہ کی, اور اس کے بعد وہ لوگوں کا ریاکشن دیکھ کے پھر پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ رات 2:30 بجے تک لوگ ان کا انتظار کرتے رہے, کبھی سرگودا, کبھی فیصل آباد, کبھی کدھر, اور پوری مہم چلائی. تو وہ دلیری کچھ لوگ کرتے ہوتے ہیں. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اور ہر ایک جو ہے نا ڈرتا پھرتا تھا, کوئی منہ نہیں دیتا تھا. میں نے کہا تھا, میں نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں میرے حلقے میں کرتا ہوں آپ کا جلسہ, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور اتنا بھرپور ظفروال کے لوگ جو ہیں وہ زمین ابل گئی تھی اس دن, لوگ باہر آ گئے تھے, اب سب نے دیکھا. اور جس پھولوں کی بارش کی گئی ان کے اوپر, وہ ان کے بعد ان کا برانڈ بن گیا. اب وہ جدھر بھی جاتی ہیں پاکستان میں اسی طرح لوگ نہ کریں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کارکردگی ٹھیک نہیں ہوئی. ظفروال نے برانڈ بنایا. آپ نے پارٹی کے لیے